یہ جتنے صحابہ کرام تھے یہ سب ایمان اور اسلام ابراہیمی پر تھے. ہر چیز کو چھوڑ سکتے تھے، ہر قسم کی قربانی دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. کئی واقعات آئے، کئی حالات آئے، مگر انہوں نے حالات کا واقعات کو نہیں دیکھا، سیدھا اللہ کی طرف رخ کیا. تو ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ دل اللہ کے ایسے حوالے ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھے نہیں. اور اسلام کیا ہے؟ جسم اللہ کے حکموں کے ایسے حوالہ ہو جائے کہ جو جسم سے عمل نکلے وہ حکم کے مطابق نکلے. صرف نماز روزہ نہیں، کھانا پینا ہو، پہننا ہو، لباس ہو، زراعت ہو، تجارت ہو، حکومت ہو، سب چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. اور جب انسان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ اس کو دو انعام دیتے ہیں. اللہ اس کو دو انعام دیتے ہیں، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں. دنیا میں انعام کیا دیتے ہیں؟ دنیا میں کیا انعام دیتے ہیں کہ اب میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، تو میرا نائب ہے، پوری دنیا کے اوپر تو حکومت کر، ہواؤں پر حکم کر پڑ. یہ جو عام طور پر آج غلط فہمی ہو گئی ہے کہ خلافت کس کو کہتے ہیں کہ کسی ملک میں کوئی اسلامی قانون مانا جاوے. اللہ اس کو نہیں کہتا. اللہ کس کو کہتا ہے کہ میں پوری کائنات کو، میں فرشتوں کے حکم دیتا ہوں کہ یہ بندہ میرا بن گیا ہے، اس کے حکم کو ویسے مانو جیسے میرے حکم کو مانو. اس لیے وہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، پانیوں کو حکم دیتے ہیں، سمندروں کو حکم دیتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں. اس میں شرط کچھ نہیں ہے، اللہ کا بن جا اور پوری کائنات کے تابع ہو.